السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے۔ یہ آڈیو مبینہ طور پر زلفی بخاری اور سابق فرسٹ لیڈی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان ہے، جس میں گھڑی بیچنے کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک اور آڈیو ریکارڈ بھی ہوئی ہے۔ کس وقت ہوئی؟ ظاہر ہے اسی وقت ہوئی ہوگی جب یہ گفتگو ہوئی، اور اب آج یہ آڈیو لیک کی گئی ہے۔ آڈیو ریکارڈ کرنا اور لیک کرنے کا سلسلہ بھی اب جاری ہے۔ دو ایشوز ہیں اس توشہ خانہ اور ان گھڑیوں کے حوالے سے۔ ایک ہے اخلاقی پہلو، جو مورل اور ایتھیکل ایشوز ہیں۔ عمران خان صاحب خود بھی اس پر ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں، توشہ خانہ سے چیزیں لینے پر، اور خصوصاً نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب نے جو رولز کو نرم کر کے گاڑیاں خریدی تھی، اس پہ تو بہت تنقید کی انہوں نے، لیکن ایک لارجر پرنسپل پر بھی ان کا ایک بڑا اسٹرانگ ماضی کا موقف رہا ہے توشہ خانہ پر۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد، وزیر اعظم بننے کے بعد، انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں خریدی۔ سو جو مورل اخلاقی طور پر یہ کوئی زیادہ ٹھیک نہیں، غلط چیز ہے یہ کہ خریدی جائیں، مارکیٹ میں بیچی جائیں، لیکن یہ اخلاقی، ایتھیکل اور مورل ایشو ہے۔ ایک ہے قانونی طریقہ۔ قانون کیا کہتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے؟ جب بھی کسی ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ کو یا کسی بیوروکریٹ کو کوئی گفٹ ملتا ہے، وہ توشہ خانہ میں جمع کرایا جاتا۔ ایف بی آر اور منسٹری آف فائنانس کے نیچے ایک پیپرا رولز کے تحت کمپنی ہائر ہوتی ہے جو اس کی ایویلویشن کرتی ہے، یا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کتنے کی ہے، اور جس کو بھی وہ تحفہ ملتا ہے اس کو پہلا رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اگر یہ چیز خریدنا چاہیں تو ایک سرٹن اماؤنٹ، یعنی پہلے 20%، بعد میں 50% پر بھی آیا، اتنے پیسے دے کر یہ چیز خرید سکتے ہیں۔ اس چیز پر قانون خاموش ہے، اور ظاہر ہے جس نے خریدی اس کا یہ سوادید ہے کہ اس کو رکھے یا اس کو بیچ دے۔ فی الحال قانون ایسے ہے کہ یہ سوادید خریدنے والے پر ہے۔ سو قانونی پہلو ایک طرف ہے، اخلاقی اور جو ایتھیکل اور مورل ایشو ہے وہ دوسری سائڈ پر ہے۔ اب کا جو قانونی ایشوز ہے اس پر بھی جب یہ ایشو سامنے آیا تھا، بہت سے ہم نے نکات اس وقت بھی اٹھائے تھے کہ گھڑی کی ایویلویشن کیسے ہوتی ہے، کس حد تک ٹھیک ہوتی ہے، کہ انڈر ویلیو کی جاتی ہے، جو اس کی اصل قیمت ہے اس سے کم گھڑی کو ڈکلیئر یا ویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک صاحب نے دبئی سے آ کر کہا کہ یہ گھڑی 28 کروڑ یا 30 کروڑ کی تھی اور 4-5 کروڑ میں بیچ دی گئی، یا اس سے بھی مہنگی یہ کہا گیا کہ $1 ملین سے اوپر، یا شاید $2 یا $2.5 ملین کی یہ گھڑی تھی۔ تو ایویلویشن کا پروسیس تو اس وقت کی حکومت کو چاہیے تھا کہ اب تک ایک انویسٹیگیشن کر کے یہ کم از کم سامنے لے آتے کہ کیا واقعی گھڑی انڈر ویلیو ہوئی، اپنی حقیقی قیمت سے کم قیمت کا تعین کیا گیا اس گھڑی کا اور وہ بیچی گئی۔ ابھی تک اس پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ اور دوسرے معاملات بھی ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا کہ گھڑی پہلے لی گئی، پیسے بعد میں دیے گئے، وہ بھی ظاہر قانونی دستاویز میں سب کچھ موجود ہوگا۔ اس کے پروسیجرز تو بڑے کلیئر ہونے چاہیے۔ حکومت بھی اس وقت پی ڈی ایم کے پاس ہے، یہ معاملہ بھی انویسٹیگیٹ ہو کر کم از کم اب تک اس کا نتیجہ سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ ایک اتنی وائبرنٹ گورنمنٹ ہے جو ہر طریقے سے یہ آڈیوز لیک کر کے طریقے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی رانگ ڈوئنگ کی ہے، تو کچھ چیزوں کا ایک بڑا آسان راستہ ہوتا ہے، وہ ہے انویسٹیگیشن۔ جتنی آپ لیگل طریقے سے کام کریں گے، اس آرگیومنٹ میں، اس گفتگو میں وزن بڑھ جاتا ہے، جو بھی آرگیومنٹ آپ کریں، لیکن وہ ابھی تک انویسٹیگیشنز یا کوئی اس طرح کی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کیا یہ ڈکلیریشن ہوئے تھے، نہیں ہوئے تھے، اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا فیصلہ دے چکا ہے۔ ظاہر جب فیصلہ آیا تو اس پر بڑی تفصیلی بحث ہوئی تھی، لیکن جو نئی آڈیو آئی ہے اس بارے میں تحریک انصاف کا یہ کلیم تھا کہ شفیق نامی شخص نے اسلام آباد میں یہ گھڑی خریدی۔ اس گھڑی کے 5 کروڑ 10 لاکھ، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اتنے پیسے دیے گئے، اور پھر یہ گھڑی اس نے کس کو بیچی یہ تحریک انصاف کا کنسرن نہیں ہے۔ اب شفیق صاحب جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، مبینہ طور پر ان کی ایک ویڈیو آ گئی ہے، میں اس گھڑی کا خریدار نہیں ہوں۔ زلفی بخاری صاحب، کیونکہ ان کی آڈیو آئی ہے، انہی سے پروگرام کا کرتے ہیں۔ زلفی بخاری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ زلفی بخاری صاحب، ایک تو آپ کا ٹویٹ سامنے آیا جس میں آپ نے اس کا فورینزک کرانے کا اور یہ بھی کہا کہ میں خود اس کے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ جو گفتگو، جو آواز ہے، کیا یہ آواز آپ کی ہے
میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں، اس میں ایک دفعہ کوئی چیز ٹیمپرڈ ہو جائے نا تو اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ پھر بتانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ ٹیمپرڈ ہے اور ایڈیٹڈ ہے، تو یہ کاپی کٹ پیسٹ کر کے بنائی گئی ہے، تو اس میں آواز صحیح ہے یا کہاں صحیح ہے کہاں نہیں صحیح، وہ تو فورینزک بھی بتا سکتا ہے نا۔ سو آپ اس کا فورینزک کرانا چاہتے ہیں؟ میں بالکل اس کو کہتا ہوں کہ اس کا فورینزک ضرور کرائے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے مجھے۔ اس میں اس میں یہ چیز ہے کاشف بھائی کہ اس میں بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی کوئی پوزیشن ہو یا ایسٹ ہو اور مجھے بولا جائے کہ اس کو بیچ دو، تو اگر میں ان کی ہی گاڑی ہو گھڑی ہو جو مرضی ہو میں بیچ دوں، مجھے آپ کو ایڈمٹ کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے، آئی ہیو نو پرابلمز ایڈمٹنگ اٹ، تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی انلیگل میٹر ہے نہ کوئی غیر قانونی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو میں ایڈمٹ کیوں نہیں کرتا؟ تو بات یہ کہ جب نہیں بیچا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی گھڑی بیچی ہو یا میں ایسا کوئی چیز ہوئی۔ جب میں کیونکہ ایک پروگرام میں جانے سے پہلے میری آپ سے گفتگو بھی ہوئی تھی اور آپ نے کہا کہ اس وقت میں اگر اجازت دیں میں پھر کوٹ کر دیتا ہوں جو گفتگو آپ نے کہا، میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ گھڑی نہیں بیچی، تو آپ اب کیا اس موقف پر قائم ہے کہ آپ کا اس گھڑی کے بیچنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یا کسی گھڑی کے بیچنے سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں؟ کیونکہ ملٹیپل واچز کی بات ہو رہی ہے۔ جی، جو یہ کانورسیشن جو ہے اس پہ یہ وہ گھڑی میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ کہ یہ وہ گھڑی نہیں ہے جو وہ دبئی والی اور یہ ایسے ہی کوئی گھڑیاں یا ایسے کچھ۔ بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی گھڑی ہو، نہ میں نے اسلام آباد سے کوئی خریدی ہے نہ کوئی بیچی ہے، مطلب ہے کہ میرا کوئی اس میں نہ ہے، تو اس میں لائک آئی سیڈ کہ میں نے آپ کو جیسے کہ جب میں اور آپ آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو بولا تھا کہ کاشف بھائی میں بچوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے کوئی گھڑی کبھی نہیں بیچی، تو یہ ایک کاپی پیسٹ ٹائپ ایک کانورسیشن بنائی گئی ہے۔ اور مین چیز میں پھر سے اس پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں غلط کیا ہے، مطلب ہے کہ اتنا بڑا ایشو پھر سے بنا رہے ہیں، لیٹس سے 2 منٹ کی فرض کر دیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، آڈیو بالکل ٹھیک ہے، واٹس دی ایشو؟ پرابلم کیا ہے؟ مجھے ایڈمٹ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہوتی اگر میں نے کوئی بیچی۔ کیا آپ کی اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی فرسٹ لیڈی کے ساتھ اس وقت کی کہ انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ آپ گھڑیاں بیچ دیں اور آپ نے کہا جی ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور خان صاحب نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ایسٹ میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کیپٹل گین ٹیکس دیا ہوا ہے اپنے ان چیزوں پہ جو انہوں نے توشہ خانہ سے خریدی ہیں اور بیچی ہیں، تو جو بھی چیزیں ہیں انہیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، تو اس میں گفتگو ہی ختم ہے۔ اس وقت ملک میں ڈالر ہی نہیں ہے، اس وقت اکانومی کے حال دیکھ رہے ہیں اور ڈائیورٹ کس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی چھوٹی موٹی گھڑیاں کوئی خرید کے بیچتی۔ دیکھیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایشو بن گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ بھی سپریم کو معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن نے دے دیا، اس لیے سم ٹائمز اٹ ڈزنٹ میٹر اف اٹس اے اسمال ایشو اور اے بگ ایشو، سم ٹائمز این ایشو از این ایشو۔ میں صرف ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں بخاری صاحب آپ سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیلی فونک کانورسیشن ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یا اس میں یہ ہے کہ فرسٹ لیڈی نے آپ کو کال کر کے کہا گھڑیاں بیچ دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی کبھی یہ گفتگو ہوئی نہیں ان سے؟ دیکھیں آپ کانورسیشن بھی دیکھیں نا تو تھوڑی سی فنی سی ہے جس طریقے سے انہوں نے بنائی ہے، ابھی بہت سے لوگ مجھے وہ میسج بھیجے، مطلب ایک کمپلیٹ ایک پرفیکٹ سیناریو بنا دیے، جی گھڑی بیچیں جی ہو جائے گا، ہر چیز 2 سیکنڈ کے اندر پورا نے، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ان نے کوئی اور لفظ کہیں اور سے لیا ہے، اس کو کاپی پیسٹ کر کے وہاں ڈالا ہے، میرا کوئی اور لفظ کسی اور کانورسیشن سے لے کے یہاں ڈالا ہوا ہے، اور یہ پوری ایک سینٹنس یا ایک یہ چھوٹا سا جو سٹیج سیگمنٹ ہے 20 سیکنڈ کا وہ ان نے بنا دیا کاپی پیسٹ کر کے۔ بات یہ کہ ایک دفعہ ایک چیز ہلکی سی بھی ٹیمپرڈ ہو جائے، چاہے وہ 1% ٹیمپرڈ ہو یا 100% ٹیمپرڈ ہو، وہ ٹیمپرڈ ہے، وہ کبھی بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو فورینزکس میں بھیجے اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ٹیمپرڈ ہے، کہاں ٹیمپرڈ ہے وہ فورینزک ہی بتائیں گی۔ میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ ممکن ہے کہ کانورسیشن ہو سکتا ہے 10 منٹ کی ہو جس میں 20 مختلف چیزیں ڈسکس کی گئی ہوں، کیا فرسٹ لیڈی نے کبھی آپ سے کہا فون پر کہ خان صاحب کی گھڑیاں ہیں زلفین کو بیچ دو؟ نہیں، مجھے نہیں کہا۔ تو آپ اس طرح کے کسی بھی کانٹینٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ مجھے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں گیا؟ مجھے کوئی کہا نہیں گیا کوئی بیچنے کے لیے، یا فرسٹ لیڈی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ بالکل کاپی پیسٹ کر کے بنائی گئی ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو
ورنہ میں کہتا کہ کانٹینٹ ٹھیک ہے لیکن ٹیمپرڈ ہوا ہے، کانٹینٹ ہی نہیں ٹھیک، کہاں سے کیا ملا کے بنا کے یہ کیا ہوا ہے، اٹس کمپلیٹلی فراڈولنٹ. بالکل درست. مجھے یہ بتائیے گا، یہ چلے آپ کا موقف آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کبھی ہماری گھڑی بیچنے کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی، سو یو ڈینائنگ دس. ایک آپ کی میں نے جب آپ یہ واقعہ شروع ہوا تو آپ کا پریس کانفرنس جس میں فواد چودھری صاحب کے ساتھ آپ بھی موجود تھے، اور آپ نے کہا جو بائر ہے وہ خود آ کے بیان دے دے گا وقت پڑنے پر. اب بائر کا بیان، جو شفیق نامی بائر ہیں، اس کا بیان آ گیا منظر عام پر. اس نے کہا میں نے تو کبھی گھڑی خریدی نہیں آپ سے. جی دیکھیں، میں ابھی پچھلے شو پہ بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی تھی شفیق صاحب کو رابطہ کرنے کی. میں ان کو جانتا نہیں ہوں تو وہ میرا فون یا ایسے کچھ لے نہیں رہے تھے، اور پھر جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان سے میں کوشش کر رہا تھا کہ جو ان کے پرانے کلائنٹس ہیں تو رابطہ ان سے کرنے کی. جب ہماری گورنمنٹ گئی تھی کاشف بھائی، شفیق صاحب کو اٹھایا گیا تھا FIA سے. ٹھیک ہے. پھر جب ان کو اٹھایا گیا اور جب ریلیز کیا گیا وہ پھر ملک سے بھاگے ہوئے تھے. آئی تھنک ابھی بھی وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن آئی تھنک ابھی تک وہ واپس آ نہیں رہے. وہ دبئی پتہ نہیں، جی دبئی میں، دبئی سے بھی آگے کسی اور جگہ پر ہے. جی جی، تو وہ کہیں اور ہیں. تو اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں تو ایک بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے آپ کو کہ وہ ایک کاغذ کچھ پڑھ رہے ہیں اور بالکل پریشر میں انہوں نے یہ بولا ہوا ہے. یو کین سی دیٹ از ناٹ جینوئن ایٹ آل. اب ٹھیک ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے، اس کو میں آپ خالی ایکسپریس ہی کر سکتا ہوں، لیکن نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ اس کی ریسیپٹ ہے، اس کی گھڑی کی دکان کی ریسیپٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس نے خریدی ہوئی ہے. اب اس پہ پریشر ڈال کے وہ بھی اپنے کاروبار اور واپس اپنے ملک آنے کی سوچ رہا ہوگا، تو ظاہری بات ہے اس پہ کنڈیشن ڈالی ہوئی ہوں گی کہ تم یہ ویڈیو بناؤ تو ہم یہ کریں گے. اور بات یہ کہ ہم نے تو کہہ دی کہ ہم نے اس کو بیچا ہے اب، اور ہم نے تو اپنے خان صاحب نے اپنے ٹیکس ریکارڈ پہ بھی ڈکلیئر کیا ہے، اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس بھی دیا ہوا، تو انہوں نے ہر چیز لیگلی کی ہوئی ہے. جو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جی کوئی اور اگر فرح بی بی جی گئی ہیں دبئی اور ان کو وہاں $2 ملین میں، جو یہ کلیم کر رہے ہیں، جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو $2 ملین بینک سے جا کے نکال کے ان کو دیے ہیں، تو وہ ابھی تک آگے سامنے کچھ لے کے نہیں آئے اس کا سوائے اپنی ایک انٹرویو کے. مطلب وہ تو آپ نے ڈیفیمیشن کر دیا، وہ تو آپ نے ڈیفیمیشن کر دیا ہے نا جی. وہ تو وہاں تو جواب دینا پڑے گا ساروں کو، ظاہر ہے ان کو بھی آ کے اپنا جواب دینا پڑے گا. سو اس کا تو فیصلہ شاید آئی تھنک ڈیفیمیشن کے کیس میں. اور بائی دا وے کاشف بھائی، جس دفتر جن رویل ہائنسز کے ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو دفتر آنے سے روک دیے کہ آپ نے جو حرکت کی ابھی آپ دفتر نہ آئے. تو وہ بہت بدنام ہو گئے، اس لیے وہ وہاں سے بیسکلی چھپ بھی گیا ہے، کیونکہ وہ دکھا نہیں سکتا. ایک منٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بینک میں آرڈر ڈالا $2 ملین پہ میں نے نکال کے ان کو کیش دیا. تو اٹ ٹیکس ناٹ مور دین 5 سیکنڈ، 5 سیکنڈ میں آپ اپنے بینک سے ڈاؤن لوڈ کر دیں کہ یہ $2 ملین نکالے گئے اس ڈیٹ پہ. وہ آپ بکنگ اپنی دکھا سکتے ہیں. ان کو کس نے نکال دیا کام سے؟ آپ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جن رائل فیملی کے ممبر کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے. مجھے پتا چلا کیونکہ میں ہائنسز کو جانتا ہوں کہ ان نے بھی اپنی UAE نے بھی بڑی اپنی ناراضگی پیش کی جس رائل پرنس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور ان کو بولا گیا کہ دفتر آنے سے ان کو ابھی منع کر دیا گیا کہ آپ دفتر نہ آیا کریں. ان کا نام بتا سکتے ہیں آپ ہز ہائنس جو بھی؟ I think that was inappropriate. H سے شروع ہوتا ہے، میں پوچھ لیتا ہوں. وہ خیر ہے جو بھی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کو بھی وہاں سے روک دیا گیا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، بہت بڑی چول ماری ہے. تو اس لیے کہ وہ ہر جگہ بدنام ہوئے ہیں اور وہ آگے کچھ آگے لے کے بھی نہیں آ سکے. تو انٹرویو تو اس سے پریشر ڈال کے اسے انٹرویو تو کرا دیا تھا کہ اس نے $2 ملین کا خریدا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکا بیچارہ. وہ آگے ثابت ہی نہیں کرتا اور خود ہی گندا ہو گیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگین میں صرف لوگوں کو وہ جن کے ساتھ کام کرتے تھے، جن رائل فیملی کے ممبر کے ساتھ، انہوں نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو کام پہ آنے سے روک دیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ تو آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ شفیق نے ہی گھڑی خریدی؟ جی، جو میرے علم میں ہے جی خریدی ہے. اور یہ جو سارا کچھ اکٹھے ایک دم شفیق صاحب کی بھی آڈیو آ گئی اور یہ آڈیو بھی آ گئی، اس کا لنک ہے کوئی آپس میں؟ آئی تھنک دیکھیں لنک اس میں یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک چیز استعمال کی جا رہی ہے
اصل ایشوز سے ہٹنے کے لیے. ملک کی اکانومی جس اسٹیٹ پہ ہے, آج ڈالر ختم ہوئے ہوئے ہیں ملک کے اندر, تو ساری چیز کو ڈسٹریکشن کے پیچھے آپ جی جا رہے ہیں, کوئی گھڑیوں کے پیچھے یا کسی اور چیز کے پیچھے. آپ کا خیال ہے شفیق صاحب نے یہ بیان, آپ کی بات سن کے, کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے شفیق صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور یہ آڈیو سے پہلے کی بات ہوگی ظاہر ہے جب آپ نے کیا, تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفیق صاحب نے ہی گھڑی خریدی. اب جب کہ انہوں نے بیان اپنا اس بیان سے مکر گئے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ بیان کیا, انہوں نے کہا میں نے خریدی نہیں, میرے پہ خامخواہ یہ الزام لگ رہا ہے, تو آپ کو آپ یہ ثابت کیسے کریں گے کہ شفیق صاحب نے یہ گھڑی خریدی؟ آئی ڈونٹ تھنک ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے کاشف بھائی. آئی جسٹ تھنک ایک چیز ایک بڑی لمبی کھینچی جا رہی ہے فار نو ریزن. ہمارے پاس ان کی رسیٹ ہے, وہ کہہ رہے رسیٹ فیک ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اسی جو رسیٹ ہے, جو اس کے کیپٹل گینز ہیں, جو اس کی ڈکلریشن ہے, ہم نے ہر چیز اس پہ کی ہوئی ہے. اگر کوئی اور کہہ رہا ہے کہ اس نے آ کے ہم نے کسی کو نہیں بیچی اور کسی اور کو اگر بیچی ہو, But this fact is very important. بتا دیں بخاری صاحب, this fact is very important. اس لیے کیونکہ دیکھیں ایک چین ہے ایونٹس کی. آپ لوگوں نے توشہ خانہ سے خریدی, آپ نے کہا جی ہم نے خریدی, ہم نے اس کا کیپٹل گین ٹیکس دیا, یہ ہماری ٹیکس ریٹرنز ہیں, اور ہم نے یہ ان صاحب کو بیچی ہے جا کے. اب جب آپ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو خریدی نہیں, تو بائر ہی اگر نہیں ہے اور وہ کہتا ہے یہ رسید جعلی ہے میری دکان کی, ہاؤ ڈو یو پروف کہ کس کو بیچے؟ کوئی لیگل طریقہ ہے اس کو ثابت کرنے کا آپ کے پاس؟ سر جب ایک بیچارے پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہو, وہ ملک سے بھاگا ہو, آئی تھنک ہم سب نے پچھلے 2-3 مہینوں میں کافی سبق سیکھ لیا ہو کہ لوگ جب ملک سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں تو کس کس قسم کے پریشر ان کے اوپر ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ بلیم ہم, وہ ایک بیچارہ ایک جویلری یا واچ ڈیلر یا ایسے کچھ ہے, تو اس کو تو اپنی جان کی پیاری ہے, یا اس کو اپنی صرف یہ کہنا ہے کہ ٹی وی پہ آ کے ڈینائی کر دینا, اس لیے تو 2 منٹ کیوں نہیں کرے گا ڈینائی؟ اس کو اپنی کیا جان یا اپنی حفاظت پیاری نہیں, اپنی فیملی پیاری نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک یہ چیزیں پچھلے 2-3 مہینوں میں کافی ثابت ہو چکی ہیں, اس لیے وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے. اگر اس کا کوئی لینا دینا نہ ہوتا اس گھڑی سے, وہ اس وقت وہی نہیں بیٹھا ہوا تھا, وہ اپنا یہاں بیٹھ کے اپنا کاروبار کر رہا ہوتا. سو یو تھنک آر یو شیور, کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان کے اوپر پریشر, کیونکہ وہ دبئی میں ہے, پاکستان میں ہو تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ صاحب نے کہا یہ اٹھا کے لے گئی, کو اٹھا کے لے گیا, زبردستی بیان دلوا دیا. دبئی اچھا چلیں, اب تو ارشد کی سٹوری بھی ہے, تو اب دبئی میں کون کیسے پریشر ڈلے گا اس کے اوپر؟ مطلب ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیسے پریشر انہوں نے ڈالا ہوگا, لیکن ڈالتے تو ہیں نا جی. کو ابھی دبئی وہ پوری زندگی تو نہیں اپنی رہ سکتا نا, اس کا پورا کاروبار ہی ہے, کبھی نہ کبھی اس کو واپس تو آنا ہوگا نا. تو شاید وہ بیچارہ واپس آنا چاہ رہا ہو, اور وہ واپس آنا چاہ رہا ہو تو اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ آپ یہ بیان دیں. یہ کیا کافی پریشر نہیں ہے اگر آپ کا پوری فیملی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہو یا پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہو, آپ ملک سے بھاگے ہوئے ہوں, آپ جتنے بھی ہوں ہے وہ ڈیلر, آئی ڈونٹ نو کی ریسورسز کتنی ہیں کتنی نہیں ہے, کہ ان کے لیے فیزیبل بھی ہے دبئی رہنا زیادہ دیر اور ملک سے باہر رہنا, کاروبار نہ کرنا ہونا, زندگی بالکل ایک رکاوٹ پہ آ گئی ہو اس چیز کے اوپر. تو یہ کیا کافی پریشر نہیں ہے آپ کو بیان دینے کے لیے کہ یار مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے تو نہیں خریدی اور آگے چلو مجھے اپنی زندگی واپس دے. دیکھیں جب آپ کی زندگی لیکن بخاری صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات چلے, میں آگے کہ حوصلہ اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہوں, لیکن یو ڈو ریئلائز کہ اٹس کوائٹ پاسبل کہ وہ پاکستان واپس آئیں, کہیں رسید جعلی ہے, پاکستان میں جعلی رسیدیں بنانے میں کوئی 2 منٹ نہیں لگتے, آپ کسی جگہ سے وہ کہ جعلی رسید بنی ہے, میں نے تو گھڑی خریدی نہیں, پھر ثابت آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کی یہ گھڑی کس طرح دکھی ہے. ماجا جس قسم کے ناٹک ابھی لٹائے جا رہے ہیں لیکس پہ, ہر چیز پہ, تو یہ بھی بہت ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل ممکن ہے. ٹھیک, بالکل ممکن ہے. بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب. ان کی ایک آڈیو لیک آج جس میں گھڑیاں بیچنے کا ان سے کہا گیا تھا, ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ آڈیو کٹ اینڈ پیسٹ ہے, ان کی کبھی یہ گفتگو ہی نہیں ہوئی فرسٹ لیڈی کے ساتھ, اور جو باقی گفتگو انہوں نے کی آپ نے دیکھا کہ وہ شفیق نامی شخص کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں پریشر ہے, گھڑی انہوں نے خریدی تھی. اب ظاہر ہے یہ اب ایک ویب کو کس طرح حکومت انویسٹیگیٹ کرتی ہے, کیسے کرتی ہے, اور یہ کیسے ثابت کرتے ہیں تحریک انصاف کی گھڑی انہیں کو بیچی گئی تھی. دس از دا ٹرکی بٹ ان آل آف دس. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس ساتھ اعتراض احسن صاحب موجود ہیں, مشہور وکیل بھی ہیں. اب ظاہر ہے یہ جو کیس کی تحقیقات شروع ہوئی ہیں, اسپیشل ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے جس نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اعتزاز صاحب, پاکستان کی تاریخ تو کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے کمیشنز اور اس حوالے سے اس طرح کے مرڈرز جب ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی سرا مل جائے. جی بالکل,
بالکل آپ کی بات درست ہے، پر یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو اب آپ کسی کا سیل فون پکڑ لیں، اس کا لیپ ٹاپ پکڑ لیں، دونوں پکڑیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو آپ 5 دن میں ملزم تک پہنچ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو تقریباً ہر کرائم کے یقین کر رہا ہوں۔ آج کل جو ٹیکنالوجی آ گئی، اس میں اور بات ہے کہ وہ اس کے بعد پکڑا نہ جائے آپ سے، وہ اور بات ہے، یا آپ پکڑنا چاہیں نا سر، یہ بھی تو ممکن ہے نا، یا آپ پکڑنا نہ چاہیں، وہ اور بات ہے۔ بٹ یہ فورینسکس آف دی ٹیلیفون، سیل فون اینڈ لیپ ٹاپ، اب اس میں پرابلم یہ ہے جو میں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ کینینز نے نہ لیپ ٹاپ دیا ہے نہ وہ دیا ہے سیل فون۔ اب اس میں یہ دشواری تو ہے، پر پھر بھی اس میں کئی باتیں ہیں جو واضح طور پہ نکالی جا سکتی ہیں، جن کو فارورڈ یو کین موو فارورڈ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کیس میں ایک شک نہیں ہے کہ ایک کینیا کی جو پولیس ہے اس نے یا اس کے سامنے یا وہ سب سے پہلے پہنچی ہے موقع پر، اس نے اس واقعے میں موسٹ پرابلی پارٹیسپیٹ بھی کیا، کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا تو یہ تو مان لیا کہ ہماری گولی سے مارا ہے، یہ تو انہوں نے پہلے دن ہی مانا کہ جیسے سر تیار بیٹھے تھے، یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہاں ہم نے مارا ہے۔ یہ تو وہ واقعہ ہے جو پولیسیں تو عموماً اپنے سر سے اتارتی ہیں جب تک پھنس نہ جائیں۔ یہاں پولیس نے خود ہی پہلا سٹیٹمنٹ یہ دیا، مسٹیکن آئیڈینٹی، پھر انہوں نے سٹیٹمنٹ بدلا، نہیں اندر سے ہم پہ فائر ہوا تھا، ہم نے جوابی فائر کیا، اس میں مر گیا، لیکن پہلے دن سے وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے جی، جو کہ عموماً بڑی ان یوزول بات ہے، بڑی یہ غیر معمولی بات ہے کہ پولیس خود ہی مان لے کہ ہم نے کر دیا، ایک ایسی جگہ پہ بھی جہاں نہ کیمرے ہیں، نہ سڑک ہے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ سننے والا۔ بڑی سٹرینج بات تھی یہ سر۔ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ ہے جس پوائنٹ سے ہمیں وی کین اسٹارٹ انویسٹیگیٹ، آپ کر رہے ہیں، میں کر رہے ہیں، ہم دونوں کر رہے ہیں۔ فرسٹ تھنگ یو اسٹارٹ آلویز کہ یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہے، دس از اے کانٹریکٹ جاب، جس کو ہماری عمومی زبان میں کہے سپاری نکلی ہوئی ہے اس جاب کی، سپاری نکلی ہوئی، یہ ہٹ مین کی جاب ہے۔ ہٹ مین ون اور مور who have been employed for this purpose، جن کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے یہ مارنا ہے ارشد شریف کو، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں پولیس کینیا کا رول ہے، اور اس لیے کینیا سے جو ڈاکومنٹس آتے ہیں یا جو رپورٹس آتی ہیں ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا ود سرٹنٹی۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ ہے اس میں پیکیولر بات، وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانا پڑا ہے۔ جی جی، یہ کس لیے جانا پڑا سر؟ لیکن عدالتیں یہ دیکھیں گی، یہ تحقیقاتی ٹیم اس چیز کو دیکھے گی کہ ایف آئی آریں کس نے کرائی، مدعی کون تھا، اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ ایک تو بیان لکھا ہوا وہ تو کچھ زیادہ اتنا انکریجنگ نہیں ہے۔ کیا ہوگا اس پر؟ سر عدالتیں یہ تو جے آئی ٹی نے دیکھنا ہے، کمیٹی نے دیکھنا ہے، یہ کہلاتا ہے موٹیو ایویڈنس۔ موٹیو ایویڈنس وہ ہے کہ کس کو موٹیو تھا، کس میں یہ ایک بینیفیشری کون ہو سکتا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ جی میں کہا سر بینیفیشری کون ہوگا، فائدہ کس کا ہوگا یا انتقام کون لے گا۔ اور اس میں اب کچھ لوگ بہت کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا شروع ہوا ہے، اور اے آر وائی فار انسٹنس ایک تو اور بھی اے آر وائی کو میں سمجھتا ہوں اے آر وائی کا چونکہ اور سلمان اقبال کا چونکہ یہ ارشد شریف
ایک ایسٹ تھا. بالکل تھا سر, ان کا تو اثاثہ تھا سر, اس کا ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. سر میں اس کے اوپر یہی سوال آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا اے آر وائی اور نون لیگ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا مجھے یہ حوالے کر دیں, میرے 7 دن کے اندر اندر قاتل آپ کو نکال کے دے دوں گا, میرے حوالے کر دیں 7 دن کے لیے. پہلے دن انہوں نے کہا یہ گولڈ کا کیس, ظاہر ہے آپ کا اے آر وائی گولڈ کا ایک تاریخ ہے, یہ گولڈ کا کیس ہے. پھر انہوں نے کہا یہ جو فارم ہاؤس ہے, جگہ جگہ کہا گیا کہ یہ فارم ہاؤس جو ہے کینیا کا, یہ سلمان اقبال کی اصل میں پراپرٹی. سو یہ پہلے دن سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا. جو انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے اور ایک آنےسٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن ان حالات میں کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں یہ چیز تو یہ نہیں, یہ تو انویسٹیگیشن والے یہ سب کو لیں گے, خاطر میں لائیں گے. اس کے بغیر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. رانا ثناءاللہ کا بیان ہوگا اس کے سامنے کہ آپ کے کیا مطلب تھے کہ 7 دن کے لیے دے دیں اور میں سب ٹھیک کر دوں گا. یہ میں نے بھی سنا اس کو کہتے ہوئے کہ 7 دن کے لیے سلمان اقبال اور وہ ایک دوسرے صاحب ہیں طارق وسیع غالب, یہ ہم ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو یہ سالو کر کے بتا دیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایسی کریں گے, وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے جی ہم نے مارا اور ہمیں بس اذیت اور نہ دیں, ہمیں ٹارچر اور نہ کریں. تو یہ چیز میں خود جانتا ہوں کہ سلمان اقبال وہ سو فونڈ آف, اور اس کا تو ایسٹ تھا. ہی واز ہائر ریٹڈ دین اینی ادر اینکر ان ARY at least and most other television station. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ سارے کے سارے بیانات بھی ہیں. ظاہر ہے بہت سے بیانات تو آپ نے کہا رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان ہیں, حکومت بار بار بیان دیتی رہی. یہی حکومت ہے جس نے 16 FIR کٹوائیں ارشد شریف پر. اب جب رپورٹ بن گئی, یہ جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنی تھی, تو اس میں IB اور FIA کے بندے تھے. جب سپریم کورٹ نے کہا آپ نے ہمیں رپورٹ کیوں نہیں دی, انہوں نے کہا جی ابھی رانا صاحب نے نہیں دیکھی, ابھی وزیر اعظم صاحب نے ایگزامن نہیں کیا اس کو. انہی اداروں کے لوگ دوبارہ اب اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں ہیں. کیا ان سے سوال جواب کیا جا سکتا ہے, یا کتنا ایک انفلوئنس ہوگا, کتنا پریشر ہوگا ان کی مرضی کی رپورٹ بنانے کا یا کسی ایک ڈائریکشن میں جانے کا اس پر؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایسی JIT نے دی ہیویئر وائس, زیادہ وہ آواز جس کو طرف لوگ سنتے ہیں, جس کو اور اس کے مطابق کرتے ہیں, وہ ان دس آرڈر IB, MI اینڈ ISIO. مسئلہ یہ اعزاز صاحب جو کینیا کے حالات ہیں وہ تو تعاون نہیں کر رہے. جس طرح آپ نے کہا پولیس اور ان کا GSU, وہ تو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ آپ رپورٹ بھی کہتی ہے, ہم نے کہا اس پولیس والے سے ملا دیں جس کو گولی لگی, انہوں نے انکار کر دیا. ان کہا گیا یہ دے دیں, انہوں نے انکار کر دیا. تو کینیا کے اندر جو ایویڈنسز موجود ہیں وہ تو نہیں ملے گا SJIT کو. بادیو نظر میں یہ نظر آتا ہے کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ, یا جیسا آپ نے کہا کہ یا تو وہ انہوں نے خود کیا ہے یا انہوں نے کروایا ہے سر پہ کھڑے ہو کے, سو وہ کیوں کوآپریٹ کریں گے SJIT سے؟ وہ نہیں کریں گے, اور اس سے ایک امپیڈمنٹ آئے گا ریچنگ دا ٹروتھ. پر اس کے علاوہ اور یہ جو اب آپ اس کو کور اسٹیٹمنٹ سمجھ لیں. فار انسٹنس ایک کور اسٹیٹمنٹ ہو گیا موٹو, ایک کور اسٹیٹمنٹ آپ لے لیں تسنیم حیدر کا بیان, اور یہ سوچیں کہ یہ عقل کا اتنا اندھا ہے کہ اس نے یوں ہی بیان دے دیا ہوگا. اگر اور وہ نامعتبر بیان ہے, پر اس کی کرابوریشن دیکھیں کدھر سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور اب آپ کے پاس جو پرائمری چیزیں ہیں وہ تو نہیں ہے. کرائم ویپن نہیں ہے, سیل فون نہیں ہے, وہ نہیں ہے, گیجٹس, کوئی گیجٹس نہیں دیے گئے, یا کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ آ گئے. یہ چیزیں تو انشور کی گئی ہوں گی. ویسے ایک بڑی درد والی بات بھی ہے
میں اس کی ڈیٹیلز ہم اوائڈ کر رہے ہیں لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کر رہے ہیں اعجاز صاحب کہ کردار کشی کی کوشش بھی ہے اس رپورٹ میں. ایک ایسی ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش ہے, وہ جی کسی خاتون کا معاملہ تھا, ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک کوشش اس رپورٹ میں ہے. اگین انویسٹیگیٹ کریں گے تو, کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ساری ڈائریکشن میں پوائنٹ آؤٹ کر دیں تاکہ کوئی سچ پہنچ ہی نہ سکے کسی کے لیے. لیکن جیسے کہا گیا کہ کنیا میں تو ہمیں ہمارے ساتھ کوئی کوآپریٹ پاکستانی یہ جو ٹیم ہے اس کے ساتھ نہیں کرے گا, لیکن ایف آئی آریں, حالات, پاکستان کے حالات, دبئی کے حالات, وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج, کون ملنے آیا, کس کے کہنے پر ملنے آیا, یہ اگر لے لی جائیں, جو کہ ہماری اسٹیٹ لے سکتی ہے, تو بہت سا کیس حل ہو جائے گا. اب امید کرتے ہیں یہ حل ہو جائے صاحب, لیکن میں نے تھوڑی سی سیاست پر بھی بات کرنی ہے آپ سے. اگر آپ کا ایک تجربہ جو ہے سیاست کا, آپ کا میں نے بیان دیکھا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, آپ کو لگتا کیوں ہے یہ کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی صاحب؟ اسمبلی ٹوٹنے کا یا تحلیل کرنا, عمران خان صاحب کی صوبائی اسمبلیاں 2 تحلیل نہیں کرنا, یہ مجھے لگتا ہے اب وہ اس نے لیٹ کر دیا. اب وہ ہے ڈاکٹرن آف ڈیمینشنگ ویلیو, وہ یا تو پہلے دن ہی کر دیتا, جھپٹ کے لوگوں کو سمجھ ہی نہ آتی, اینڈ ہی وڈ ہیو بین اہیڈ اینڈ اہیڈ اینڈ اہیڈ. اب وہ اور اس کے لیے اس کو پریپریشن تو یہ تو کرنا چاہیے تھی کہ وہ پرویز الہی سے اور محمود خان سے ڈسکس کیا ہوتا, اس نے وہاں وہ کرتا, اس کو ٹرمینیٹ کرتا اسمبلی کو, اور ایک دیٹ وڈ ہیو بین ٹیکنگ دی اینمی اور اپوننٹ بائی سرپرائز. سر لیکن میں آپ کو اس پہ یہ بتا دوں کہ جو اندر کی خبر ہے تحریک انصاف کی, وہ عمران خان صاحب دسمبر سے آگے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ دسمبر سے آگے چلے گئے, پہلے رمضان آ جائے گا تو الیکشنز نہیں ہو سکیں گے, پھر بجٹ کے سیشن کے دوران اسمبلی نہیں جا سکتی, وہ بجٹ کا سیشن بلا لیں گے اور وہ پھر تو وقت پورا کرے گی. سو کہتے ہیں دسمبر میں ہم نے نکالنی, اور آپ کہہ رہے ہیں لیٹ ہو گیا, نہیں کرے گا, لیکن کر بھی تو سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ ارادہ وہ یہی دکھا رہے ہیں کرنے کو. تو چیف منسٹر کی سواب دی گئی, ٹھیک ہے, یہ کسی اور کا فیصلہ. فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیزالو کرنے کا پرائم منسٹر کا ڈسکریشنری اتھارٹی سواب دی ہے, یہ کریں گے. اب مطلب ہے اگر آپ دیکھیں مارچ میں یہ جا کے, اور یا اپریل میں جون میں الیکشن ہوتی ہیں اور الیکشن دیتے ہیں, تو ملا کیا ہے اس کو عمران خان؟ وہ جو بدحالی کا, آگے الیکشن پھر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر 3-4 مہینے بعد الیکشن ہوگا سندھ میں اور بلوچستان میں اور وفاق کا, اور وفاق الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت تک وہ سارا ملبہ جو اس وقت پڑا ہوا ہے مسلم لیگ نواز پہ, وہ پڑ جائے گا خان پہ. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ سر, لیکن ملبہ کیسے پڑے گا؟ کیونکہ ملبہ زیادہ, میں ویسے فار دی سیک آف آرگومنٹ پوچھ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر دونوں اسمبلیاں عمران خان صاحب تحلیل کر بھی دیں تو آپ کو پورے پاکستان میں الیکشن نظر نہیں آ رہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے, اور سیاسی حالات بھی ایسے نہیں بنا سکیں گے عمران خان صاحب تحلیل کرنے کے باوجود جس میں الیکشن ہو جائیں. آپ کا ویو یہ ہے؟ سارے ملک میں الیکشن نہیں ہو رہے, اینڈ آن دیٹ آصف زرداری سیمز ٹو بی ویری کلیئر, اور وائی شوڈ ہی گیو اپ گورنمنٹ آف سندھ, ٹھیک ہے, پریمیچورلی. وہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ اپنے ٹائم پہ کرائیں گے اور کیئر ٹیکر ان کے ہوں گے, تو وہ نہیں مجھے نظر آتا. اینڈ دیر ہیز بین, مطلب زرداری صاحب نے یہ روکا ہے ان کو ارلی کانٹیسٹ کرنے کا, ورنہ 5 مہینے پہلے تو عمران خان ہر ایک کے ذہن پہ چھایا ہوا تھا. آج ہی از ڈاؤن, ناٹ جسٹ بیکاز ہی از انجرڈ. تو میں تو سوچتا ہوں ایک تو اس نے اپنے ورکرز کو بلا کے اور وہی تقریر کر کے
ذرا ان کو تھکا دیا، اسٹیم کم ہو گئی، اسٹیم آ جائے، گیس نکل گئی ہے ورکر کی طرف اسٹیم ہی ہے، از دا اسٹیم دی اسپرٹ دیٹ دے جو وہ دکھا سکتے ہیں. اور تو اس کو خود چاہیے کہ یہ ریسٹ کرے اور ان کو بھی ریسٹ کرائے، ان کو تیاری کریں. آپ ٹکٹوں کی تیاری کریں، ٹکٹ کسی کو دینے، یہ جھگڑے پڑنے بڑا وقت ہوتا ہے. بی پی شہید جس دن الیکشن ہو جاتا تھا نیکسٹ ویک شی وڈ کال اے میٹنگ فار ٹکٹس آف دی نیکسٹ الیکشن. اور یہ پروسیس چلتا رہتا تھا. اچھا، پروسیس چلتا رہتا تھا سارا سال، سارے 5 سال 4 سال. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. سو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو زرداری صاحب الیکشن نہیں کرائیں گے، عمران خان صاحب کے لوگ تھک چکے ہیں، ملبہ جو آپ کہہ رہے ہیں اعجاز صاحب، ملبہ وفاقی حکومت پر جائے گا کیونکہ اصل ملبہ آ رہا ہے گیس بجلی کی قیمتوں کا، اصل ملبہ ہے پیٹرول پرائسز کا. سو اس لیے صوبے تو سکون میں ہیں، اسی جس کے بعد بھی صوبے کی حکومت ہوگی وہ تو سکون میں ہوگا. کوئکلی اگر یہ جواب دے دیں کہ اگر پنجاب میں حکومت بن گئی، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ، اگر عمران خان صاحب الیکشن ہار گئے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، پھر تو مسئلہ ختم. پنجاب ہار گئے، کے پی جیت گئے، پھر بھی عمران خان صاحب کو بہت بڑا ڈینٹ لگے گا کیونکہ جس کی پنجاب میں حکومت ہوگی 4 یا 6 مہینے بعد الیکشن میں لوگ ووٹ لارجلی اس کو ڈالتے ہیں جن کا ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کام کرے گا. سو ملبہ تو میرا خیال ہے وفاقی حکومت کا ہے. کیا یہ بات آپ اگری کرتے ہیں کہ جس کے پاس پنجاب گورنمنٹ آئے گی، فرض کریں پہلے الیکشن ہو گیا، پنجاب گورنمنٹ بنا لی جس نے بھی، تحریک انصاف اگر بنائے گی تو اس کو وفاقی الیکشنز میں یا ایم این ایز کے الیکشن میں فائدہ ہوگا اس چیز کا؟ پنجاب حکومت بنانے کا 30% اس کا پریمیم کاٹ دیں، کیونکہ پنجاب حکومت اور پنجاب کے جو سول سرونٹس ہیں اور پولیس آفیسرز ہیں وہ آج بھی نواز شریف کے دبدبے میں ہیں، اور وہ کام کریں گے جو نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کہے گی. اور اس لیے اس کو یہ کوئی اتنا زیادہ پریمیم ملتا تھا اس کو اگر if he had done this 5 months ago, ٹھیک ہے، then he was right on top and people اور جلسے اور سب کچھ. یہ ذرا اسٹیل ہو گیا. اچھا، آپ کو لگتا ہے اب دیر ہو گئی ہے، تھوڑا اسٹیل ہو گیا، 5-6 مہینے پہلے کرتے تو پریمیم مل جانا تھا اس کا. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. ارشد شریف صاحب کے بارے میں بھی گفتگو، سیاست پر بھی ہم نے بات کی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.